یہ جو پھپھو ہیں ان کو یہ بات کیوں نہیں بتائی جا سکتی کہ برخوردار سحری کے ٹائم تک باہر میچ کھیل رہا تھا؟ یہ کیوں نہیں بتائی جا سکتی؟ کیونکہ وہ پھپھو ہیں اور جو خون ان کے اندر دوڑتا ہے وہی پھپھو کے اندر دوڑتا ہے، اور یہ بہت قریبی رشتہ ہے۔ اور پھپھو بہت مہربان ہوگی جو سحری کے ٹائم پہ بھی آپ کو بلا کے تو سحریاں کراتی ہیں۔ تو آپ کو ان کے ساتھ دل کی بات اگر نہیں کرنے کا موقع ملتا تو پھر سحریاں کٹھیاں کیتیاں تھے کی کیتا، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ اپنی بہن سے یہ بات نہیں کر سکتے کہ تمہارے بھائی کو یہ دکھ ہے تو پھر آپ کا کیا رشتہ ہو؟ کوئی بات نہیں، میں ابھی توقع بھی نہیں رکھتا، دیکھیے میں ابھی توقع بھی نہیں رکھتا جتنی توقع آپ رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کا بے صبرہ ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کا بے صبر، آپ ایک فادر ہیں، آپ پہلے ہی آپ کا پیمانہ صبر جو ہے لبریز ہو چکا ہوا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب یہاں آئے ہیں تو آپ کا پیمانہ صبر آلریڈی لبریز ہو چکا ہوا ہے نا، اوور فلو کر رہا ہے نا۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کو واپس گنجائش پیدا کرنی ہے اور واپس صبر اور گریس کو اپنانا ہے۔ اور میں آپ کو بالکل نہیں کہہ رہا کہ اگلے ایک ہفتے میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اگلے ایک مہینے میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اٹ ول ٹیک سم ٹائم۔ اور اگر اس بچے نے بہت کوشش کی تو 6 ماہ میں، ہلکی کوششیں کی تو سال میں، بہت معمولی کوششیں کی تو 2 سال میں یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مسئلہ فار ایور بگڑا ہی رہے گا، یہ چلنے کی سپیڈ پہ ہے کہ کتنی سپیڈ سے یہ چلتا ہے۔ تو ایک مناسب سپیڈ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اور اگر یہ کوئی اچھا کام کرتا ہے، یہ اس بچے کا گلہ بھی جائز ہے، کیونکہ والدین جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نشہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو پھر اچھے کام کی ویلیو بیچ میں کہیں کھو جاتی ہے۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھے کام کی ویلیو کبھی کھونی نہیں چاہیے، کہ جب آپ بہت غصے میں بھی ہوں 5 بری باتوں کی وجہ سے، تو ایک چھٹی بات جو کہ اچھی اچانک ہو جاتی ہے اس بچے سے یا اسی ٹائم کسی اور بچے سے، تو اس کو ان نوٹس نہ جانے دیں۔ کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ جب آپ اس کے اوپر غصہ اتار رہے ہوں تو دوسرے بچے نے چھینک ماری ہے تو انہوں نے کہا تینوں پتہ نہیں آج کل کورونا ہے تو چھینک مار رہے ہیں، تو مطلب وہ دیتے ہمیں غصہ لے سکے نہیں۔ ایک کے ساتھ غصے میں ہو تو دوسرے کے ساتھ بھی بندہ کرتا ہے غصہ، جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ ایک قصور کرتا ہے جس پہ آپ ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، تو اس بچے میں کوئی اچھائی والی بات ہو تو اس کو نوٹس کریں، کوشش کریں کہ اس کو نوٹس کریں، اور صبر کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، کیونکہ آپ کا رخ جو ہے وہ کامیابی کی طرف ہے، پر وقت تو لگے گا نا۔ اس میں ایک چیز میں اور بھی بتاؤں کہ آپ کے چہروں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ رنجیدہ ہیں، اس کو بھی کچھ بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ بچے یا یہ بچہ اگر دیکھتا ہے آپ کے چہرے کی طرف، یا آپ سب کے بچے دیکھتے ہیں آپ کی طرف، اور آپ کا جو چہرہ ہے وہ انڈیکس ہے، وہ ساری باتوں کا انڈیکس ہے، چہرے پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ میں خوش نہیں ہوں، نمبر 1، میں تمہاری وجہ سے خوش نہیں ہوں، نمبر 2، تمہارے نشے سے خوش نہیں ہوں، نمبر 3، تمہاری حرکتوں سے خوش نہیں ہوں، نمبر 4۔ اور وہ جو ہی آپ کی طرف دیکھتا ہے تو سارا MRI، سارا سکیننگ جو ہے ڈاؤن لوڈنگ فوراً آپ کے چہرے سے اس کے دل کے اندر ڈاؤن لوڈنگ ہو جاتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، 24 گھنٹے رنجیدہ رہنا آپ کی صحت کے لیے بھی تو کوئی اچھا نہیں ہے۔ مجھے بتائیں 24 گھنٹے اگر آپ رنجیدہ رہتے ہیں تو یہ بلڈ پریشر کو، ڈائبٹیز کو دعوت دینے والی بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے آپ ڈیڈیکیٹ کر لیں فار ایگزامپل 2 آورز۔ کیا آپ 2 آورز ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ 2 آورز جو ہیں یہ میں نے بچے کی اصلاح کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیے ہیں، باقی 22 گھنٹے میرے اپنے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بہتر پالیسی ہوگی، 2 آورز، 3 آورز۔ لیکن 24 گھنٹے انکلوڈنگ وہ 8 گھنٹے جو آپ سوتے ہیں، اس کے دوران بھی آپ یہی سوچتے رہتے ہیں، ہر کروٹ پہ آپ نئے آئیڈیاز سوچتے ہیں، تو اس سے آپ کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بھی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے
क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।